بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صدپارہ کی کہانی۔ قیصر عباس صابر۔ یہ 26 فروری 2016 کا دن تھا جب دنیا بھر میں محمد علی کا نام گونجا اور ایک عالمی ریکارڈ ان کے نام سے منسوب ہوا۔ اس روز نانگا پربت پر درجہ حرارت -52 تھا اور تیز برفیلی آندھی بھی تھی۔ نانگا پربت، جسے قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے اور دنیا بھر میں کوہ پیماؤں کی سب سے زیادہ برف کی قبریں اس سرد قبرستان میں موجود ہیں، پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا تھا۔ سردی کے موسم میں بغیر آکسیجن نانگا پربت کو سر کرنا ایک انوکھا ریکارڈ تھا، اور ریکارڈ بنانے والے علی بھائی کو کوئی سرپرستی حاصل نہ تھی۔ کروڑوں روپے مالیت کا لباس، برقی حرارت والے جوتے اور خیمہ خریدنا اس کے بس میں نہ تھا، کیونکہ وہ صرف ایک پورٹر تھا جو عالمی کوہ پیماؤں کا سامان اٹھا کر ساتھ چڑھتا تھا یا پھر ان کا گائیڈ تھا۔ چوٹیوں کو سر کرنے والے اپنا سامان بیس کیمپ پر اس کے حوالے کر جاتے تھے اور وہ متروک شج لباس پہن کر اپنا شوق پورا کرتا تھا۔ نانگا پربت فتح ہو چکی تھی اور علی صدپارہ کو اسلام آباد بلا کر کچھ شیشے کے بنے اعزازات بھی بخشے گئے تھے، مگر مجھے علی بھائی نے بتایا تھا کہ انہیں اس وقت کے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے اسلام آباد بلایا گیا تھا، مگر وزیر اعظم کے پاس وقت نہ تھا کہ وہ ان پسماندہ گاؤں کے کوہ پیما کو ملتے، سو چند افسران نے کارروائی ڈال کر واپس بھیج دیا۔ عالمی دنیا سے کوہ نورد اسکردو پہنچ رہے تھے اور مبارکبادوں کا سلسلہ جاری تھا، جب الپائن کلب آف پاکستان کے عہدیداران نے ان کے ایک غیر ملکی انٹرویو کے لیے ان سے پیشگی درخواست کی کہ جب ان سے مالی معاونت اور پیشہ ورانہ تربیت کا سوال پوچھا جائے تو جواب میں الپائن کلب آف پاکستان کا نام لیا جائے۔ علی صدپارہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ ایک رسی تک بھی تو تم لوگ فراہم نہیں کرتے، پھر میں جھوٹ کیوں بولوں۔ چوٹیوں کو سر کرنے کی گروپ فیس بھی ان کے غیر ملکی ساتھی ادا کرتے تھے، کیونکہ اس کے پاس $8,000 کہاں سے آتے۔ ہم اپنے بچوں سمیت 29 جولائی 2016 سے پہر صدپارہ جھیل کے پہلو میں آباد ان کے گاؤں ان کے گھر پہنچے تھے۔ فوزیہ اور حجاب ان کی اہلیہ اور بہو کے پاس چلی گئیں، جہاں اردو کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک ترجمان لڑکی ساتھ والے گھر سے بلوائی گئی، کیونکہ علی بھائی کے گھر صرف گلتی اور بلتی زبان بولی جاتی تھی۔ ساجد کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ چوٹیوں سے خوفزدہ تھا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے باپ کا نام پوری دنیا میں انہی بلندیوں کے سبب پہنچا تھا۔ 3 گھنٹے ان کے گھر پر یوں گزرے کہ اجنبیت کا احساس تک نہ ہوا۔ مس سٹیلا کی برف میں موت زیر گفتگو رہی۔ سٹیلا کی تصویر کو دیکھتے ہوئے علی صدپارہ بھی آبدیدہ ہو گئے۔ علی بھائی کو گلہ تھا کہ کوہ پیمائی سے متعلق سرکاری ادارے اسلام آباد میں بیٹھ کر سارے معاملات نمٹاتے ہیں اور بیشتر تو پہاڑوں کے ابجد بھی نہیں جانتے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی وہاں خرچ کرتی ہیں جہاں ان کو فوری فائدہ ملے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیں بھول گئے تھے۔ میری سوشل میڈیا پوسٹ پر ان کا کمنٹ لازمی آتا۔ جب وہ فرانس جا رہے تھے تو مجھے ان کا فون آیا کہ اگر آپ اسلام آباد آ سکیں تو ملاقات ہو جائے گی۔ نیپال اور کینیڈا کے سفارتخانوں میں ان کے اعزاز میں تقاریب منعقد ہوئیں۔ وہ اپنا کام تشہیر کے لیے نہیں بلکہ اپنی تسکین کے لیے کرتے رہے۔ وہ پورٹر سے کوہ نورد ہوئے اور پھر دنیا کی بڑی چوٹیوں پر جھنڈا لہرا دیا۔ وسائل کی عدم دستیابی کے باوجود ان کا سفر جاری رہا۔ نانگا پربت کو سر کرنے کے لیے آنے والا برطانوی کوہ پیما AF ممبری 1895 میں فاتح ہونے کے بعد کہیں برف میں دفن ہوا اور آج تک نہ مل سکا۔ 1934 میں کوہ پیما والی مرکل اور اس کے 8 ساتھیوں کو برف کی قبریں نصیب ہوئیں۔ 1937 میں ڈاکٹر کارلو وائن اور اس کے ساتھی اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ برف کا تودہ گرا اور سب لاپتہ ہو گئے۔ 1938 میں پال بائرا اپنی ٹیم کے ساتھ نانگا پربت پہنچا اور چوٹی سر کرنے لگا کہ ایک دم 4 سال پہلے برف میں دفن ہونے والے مرکل اور ان
کے پورٹر کی لاشیں برآمد ہو گئیں جو بالکل صحیح سلامت تھیں۔ لاشوں کو دیکھ کر پال پائر خوفزدہ ہو گیا اور مہم چھوڑ کر بھاگ گیا۔ عالمی شہرت یافتہ کوہ پیما مینسز کا بھائی گینتھر بھی اسی برف میں دفن ہوا۔ علی ست پارہ پہلا پاکستانی کوہ پیما تھا جس نے 8,000 میٹر بلند دنیا کے 7 چوٹیوں کو سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا اور پاکستان کی 5 بلند ترین چوٹیوں کو بھی سر کر چکا تھا، جس میں 8,611 میٹر بلند کیٹو بھی شامل ہے۔ لیکن اب کی بار موسم علی ست پارہ کے حق میں نہ تھا، ورنہ قاتل پہاڑ نانگا پربت کو سر کرنے کے بعد پہلے سے مفتوح ہو چکی کیٹو چوٹی کی کیا حیثیت تھی۔ علی بھائی ہمارے بھابھی اور آپ کے بچے ست پارہ جھیل کے پہلو میں آباد آپ کے گاؤں کے اسی ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے جھانکتے ہیں جس کی دیواروں پر جڑے فریم آپ کی تصویری کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ہر شام ہیلی کاپٹرز کی آوازوں میں آپ کی اہلیہ کی سسکیاں دب جاتی ہیں۔ آپ کا بیٹا رات ڈلے اپنی ماں سے آنکھیں نہیں ملا پاتا اور اگلی صبح پھر نئی امید کے ساتھ نکل پڑتا ہے۔ علی بھائی آج پوری قوم آپ کے لیے دعا گو ہے۔ انتظار میں مایوسی کے سائے امید کے سائبان پر گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ نیپال، فرانس، کینیڈا کے برف زاروں کو فتح کرنے کے بعد آپ کے شہر کا برفیلا وجود کیسے آپ کا قاتل ہو سکتا ہے؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ آپ خود تو کہتے تھے کہ کیٹو بہت آسان ٹریک ہے، تو پھر واپس لوٹنے میں تاخیر کیسی؟ پوری قوم کی دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ آپ دعاؤں کی لاج رکھو اور لوٹ آؤ۔ یہ ست پارہ گاؤں کے ایک گھر کی کھڑکی سے جھانکتی آنکھیں ابھی مایوس نہیں ہوئیں۔ اللہ حافظ۔